یزید کی بیعت کو پورے مدینہ نے توڑ دیا، اور پھر یزیدی آرمی نے مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کیا۔ مکے کا محاصرہ ہوتا ہے، خانہ کعبہ کے اوپر منجنیقوں سے پتھروں کو فائر کیا جاتا ہے، لیکن امام علی مقام کی قربانی نے یزیدیت کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ شاعر نے بالکل ٹھیک کہا تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اگر بی بی زینب نہ ہوتی تو واقعہ کربلا کو دبا دیا جاتا۔ تو ان ہستیوں کو دمشق کے اندر پھرایا گیا، ڈیماسکس کے اندر، ان کو نعوذ باللہ ہیوملیٹ کرنے کے لیے، انسلٹ کرنے کے لیے۔ یہ قافلہ مختلف راستوں سے گنجان آباد بازاروں میں سے ہوتا ہوتا یزید کے دربار میں پہنچا، اور یزید کا جو دربار ہے آج بھی اس کو مسجد امیہ کہتے ہیں۔ یہ بنو امیہ نے اس پیلس کو مسجد میں کنورٹ کیا تھا۔ وہ بڑا ایک بڑا احاطہ ہے، وہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس احاطے کی ایک جانب اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کی شہادت ہوئی تھی تو ان کا سر بھی دفن ہے، جس کو کرسچن ٹریڈیشن میں جان دا بیپٹسٹ بھی کہتے ہیں۔ تو اب ایک طرف جناب یحییٰ علیہ السلام جو پہلے سے، جن کی شہادت بہت سالوں پہلے ہو چکی ہوگی، اور ان کا مزار پرانوار ہے ایک درجے پر، اور فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کا سر جو ہے وہاں پہ داخل کیا جا رہا ہے، اور اہل بیت کے سر جو ہیں وہ داخل کیے گئے ہیں۔ اب یزید کے دربار میں بہت سے واقعات ہوئے، لیکن میں 2-3 واقعات کوئکلی ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ پہلا واقعہ، امام حسین علیہ السلام کے سر کو جب یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے بھی امام حسین علیہ السلام کے سر پر چھڑی ماری ہے، گستاخی کی ہے، اور عجیب و غریب کلمات اس نے وہاں پر جو ہیں بولے ہیں، اور یہ کہتا رہا، مطلب شاعر تھا، شاعری کرتا تھا، تو اس طرح کی شاعری کہ وہ سر جو اوبیڈینٹ نہیں ہوتے، جو مؤدب نہیں ہوتے، ہم انہیں کچل دیا کرتے ہیں، ایسی شاعری کرتا رہا وہاں پہ۔ اور وہاں پر بھی روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول موجود تھے، اور انہوں نے اس کو روکا اور ٹوکا کہ تم جن لبوں پر چھڑی مار رہے ہو، یہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسے لیا کرتے تھے، an aged companion of the prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر اس نے وہاں پر اس بات کا اعلان کیا، اس نے بنو امیہ کا یہ جو سارا معاملہ ہوا یزید کا، اس نے وہاں پر اس بات کا اعلان کیا کہ بدر کے وقت جو مارکہ حق و باطل تھا، اور ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 کے ساتھ تھے، اور دوسری طرف یہ کفار تھے، اور وہ کفار کون تھے؟ وہ یزید کے رشتہ دار تھے۔ اس نے وہاں پر اعلان کیا کہ آج اگر میرے بڑے زندہ ہوتے تو میں انہیں بتاتا کہ ہم نے بنو ہاشم سے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ اور نعوذ باللہ اس نے ایسے اشعار پڑھے کہ یہ نعوذ باللہ بنو ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا، اٹ واز اے ڈراما، کہ نہ کوئی نبوت اتری، نعوذ باللہ نہ کوئی فرشتہ اترا، اٹ واز آل اے پلے، اٹ واز اے پلوئے بائے بنو ہاشم۔ اور آج میرے بڑے ہوتے تو میں ان سروں کو دکھا کر انہیں یہ بتاتا کہ ہم نے بنو ہاشم سے بدلہ لے لیا ہے۔ فرا ہم سب، ہماری جانیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان، آمین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ، جان مال اولاد قربان۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے بارے میں، آپ کے نام کے بارے میں کوئی ادنا لفظ کرے، ہمارے دلوں پر، ہمارے دل چھلنی ہو جاتے۔ اور یہ قاتل، یہ کرمنل آل رسول کا کلر بھی ہے، آل رسول کو اذیت بھی دے رہا ہے، رسالت مآب کو اس جہان میں اذیت دے رہا ہے، اور یہاں پر ختم نبوت پر حملے کر رہا ہے۔ اور آج یزید کے وکلاء جو ہیں وہ یزید کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ یزید کو پتہ نہیں چلا۔ یہ روایات انہی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان کو کہاں لے کے جائیں گے اگر یزید کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اور پھر جو اگلا معاملہ وہاں پر ہوا، اہل بیت کی پاک بیبیاں جب دربار میں موجود تھی تو اس نے ان بیبیوں کی شان میں گستاخی کی، اور آل رسول کی ایک بیٹی جن کے بارے میں بعض روایات میں
بی بی سکینہ کے حوالے سے یہ بات آتی ہے، جن کا اصلی نام بی بی فاطمہ تھا. اس کے دربار میں ایک شخص موجود تھا اور اس نے کہا کہ نعوذ باللہ اس بیٹی کو میرے حوالے کر دو، میں اس کو لونڈی بناؤں گا. استغفر اللہ. یعنی آل رسول کی پاک بیبیاں، اور ان کو ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے. اور اس وقت پھر بی بی زینب کھڑی ہوئی اور بی بی زینب نے کہا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، یہ آل رسول کی بیبیاں ہیں. اور یزید نے کہا اگر میں چاہوں میں یہ کر سکتا ہوں. تو بی بی زینب نے کہا کہ تم اگر یہ کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم دین کے بالکل برعکس اور دین کی اسپرٹ کے بالکل برعکس کھڑے ہو. تو بی بی زینب کے ان جملوں کے ساتھ آپ نے بی بی سکینہ کو اس طرح سے پروٹیکٹ کیا، جو کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بیٹی تھی. بعض روایات میں حضرت علی کی ایک اور بیٹی تھی جن کو اس نے ایز اے کنیز جو ہے نعوذ باللہ مانگا. تو یہ آل رسول کو ہیملیٹ کیا جا رہا تھا، انسلٹ کیا جا رہا تھا، اور یہ معاملے وہاں پہ ہو رہے تھے. اور پھر بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ یادگار خطبہ. اور وی نیڈ ٹو امیجن دس. ہماری زندگی میں ہمیں کوئی کانٹا چبھ جائے تو ہم منہ سے کوئی فقرہ ادا نہیں کر سکتے. کوئی چھوٹی سی آزمائش آ جائے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہمارے نفسیاتی عارضے سامنے آ جاتے ہیں، ہم کوہیرنٹ نہیں رہتے، ہم بات نہیں کر سکتے. اور یہ بی بی پاک بی بی جن کے سامنے ٹارچرز کے، ٹرائلز کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں ان دا ویری ویری لٹرل سینس، یہ وہ بی بی ہیں جب طلہ زینبیہ کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے. عمر ابن سعد کو کہا کہ عمر ابن سعد تو دیکھتا نہیں ہے حسین شہید کیے جا رہے ہیں اور تو کھڑا ہے. شہادت امام حسین کو دیکھا، اپنے بیٹوں کی شہادتوں کو دیکھا، اپنے بھانجوں بھتیجوں کی شہادتوں کو دیکھا، اپنے بھائی عباس بن علی کی شہادت کو دیکھا، پھر اسیر ہوئیں. اور یہ ہماری روایات کیا بتاتی ہیں، ایسا طوق تھا امام زین العابدین جو ان کی پوری باڈی کو کور کرتا تھا اور اتنا سخت تھا، جس کو گلے میں ڈالا ہوا تھا اور یہ طوق کے ساتھ لے کے آئے گئے تھے. اب یہ ٹارچر کی انتہا ہے، لیکن ادھر بی بی زینب کی استقامت ہے. اور بی بی زینب کا وہ جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے دیکھا اللہ نے تم سے کیسے انتقام لیا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا. بی بی زینب نے فرمایا مجھے اپنے رب سے خیر کے علاوہ کبھی کچھ ملا ہی نہیں ہے، مجھے جو ملا ہے وہ خیر ہے. یہ بی بی زینب کا صبر، بی بی زینب کی استقامت. اور اگر بی بی زینب نہ ہوتی سلام اللہ تعالیٰ علیہا، ہماری مائیں آپ کی عصمت پر قربان، اگر بی بی زینب نہ ہوتی تو واقعہ کربلا کو دبا دیا جاتا، واقعہ کربلا کو فراموش کر دیا جاتا. اب یہ جو قافلہ ہے جب یزید کے قید خانوں میں رہا ہے، جیسے آج بھی ہم اپنی ایک پولیٹیکل ریالٹی کو دیکھیں کہ جب آپ کسی کو پرزنر بناتے ہیں، پرزنر آف وار، ایک وقت کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ یہ مظلوم ہے، یہ نواسۂ رسول کا خانوادہ ہے، یہ نواسی رسول ہیں، یہ امام زین العابدین ہیں، جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو پھر یہ جو پاورفل کوارٹرز ہیں یہ سافٹ پڑتے ہیں، یہ ڈیسیو کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. تو اب یزید کو یہ سمجھ آئی کہ ان لوگوں کو اگر میں نے زیادہ دیر کے لیے قیدی بنایا تو یہ میرے خلاف اب یہ ایک جا رہا ہے میسج کہ میں ظالم ہوں. تو اب یزید کی اگلی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ان لوگوں کو جو ہے مدینہ کی طرف روانہ کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈماسکس کے اندر کوئی ریولوشن، کوئی بغاوت، کوئی انقلاب، کیونکہ لوگوں کے اندر اب یہ ایک سینٹیمنٹ ہے کہ یہ ظلم ہوا ہے اور ظلم عظیم ہوا ہے. تو ایز اے میٹر آف اسٹریٹجی اینڈ ڈسیپشن ان کو مدینے کی طرف اب بھیجنے کی تیاری ہے. اور یہ لٹا پٹا قافلہ بی بی سیدہ زینب کی قیادت میں، امام زین العابدین کی قیادت میں مدینے کی طرف ان کو روانہ کیا جاتا ہے. لیکن فرا ایک بات میں آپ سے شیئر کروں، امام علی مقام نے جو قربانی دی تھی وہ قربانی رائے گاہ نہیں کی گئی. بے شک. امام علی مقام کی قربانی کے بعد کوفہ سے 4000 لوگ اٹھے. یہ وہ 4000 لوگ تھے جو کسی وجہ سے امام کا ساتھ نہ دے سکے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی اور خطا ہوئی ہے. اس تحریک کو توابون کی تحریک کہتے ہیں. یہ 4000 لوگ اٹھے ود ان منتھس.
یزید کی آرمی کا مقابلہ کیا اور ہسٹری یہ کہتی ہے کہ 4000 نے جام شہادت نوش کیا۔ اس واقعہ کربلا کے بعد مدینہ کے اندر صحابہ کی اولادیں موجود تھیں۔ حضرت حنظلہ جو بہت بڑے صحابی رسول تھے، ان کے بیٹے جب ان تک یہ خبر ملی تو وہ خود دمشق گئے، انہوں نے ایویلیویٹ کیا کہ یہ یزید کون ہے، اور جب دمشق گئے اور یزید کا کیریکٹر دیکھا تو مدینہ آئے اور کہا کہ مدینے والوں، ہم آل رسول کے قتل کے بعد، اس ظلم و جور کے بعد اور اس کے کیریکٹر کے بعد یزید کی بیعت نہیں کر سکتے۔ یزید کی بیعت کو پورے مدینہ نے توڑ دیا، اور پھر یزیدی آرمی نے مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کیا، اور مدینہ منورہ پر حملہ ہماری تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ مسجد نبوی کو ڈیسیکریٹ کیا گیا، مسجد نبوی میں اذانوں کو سسپینڈ کیا گیا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پاک مسجد کو انویڈ کیا گیا، وہاں پر گھوڑے دوڑائے گئے، وہاں پر پاک خواتین کے ریپس ہوئے، یہ سب ہماری ہسٹری میں لکھا ہوا ہے۔ مدینے کو پامال کیا گیا، اور یہ قافلہ وہاں پہ، یہ ظلم اور جور کا یہ سلسلہ وہاں پہ نہیں رکا، یہ ظلم اور جور کا یہ سلسلہ پھر مکہ المکرمہ کی طرف بڑھا ہے، جہاں پہ عبداللہ ابن زبیر ایز وی ریممبر کہ وہ بھی ایک سٹرگل کر رہے تھے، جو مکہ میں رہ گئے تھے، جو امام حسین کو بھی کہتے تھے کہ آپ نہ جائیں اور ہم مکہ میں، لیکن امام حسین کہتے تھے میں چاہتا ہوں کہ مکہ میں میرے خون کو سپل نہ کیا جائے۔ حضرت زبیر بن العوام کے بیٹے وہ وہاں پر موجود ہیں۔ مکے کا محاصرہ ہوتا ہے، خانہ کعبہ کے اوپر منجنیکوں سے پتھروں کو فائر کیا جاتا ہے، اور خانہ کعبہ کے پردوں کو جلایا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کو فائر آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا بنیادی طور کے اوپر، تو ظلم و ستم کا یہ سلسلہ ہے، لیکن امام علی مقام کی قربانی نے یزیدیت کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے۔ امام علی مقام کے ساتھ تو 72 تھے، لیکن پھر کوفہ والوں کو بھی پتا چلا کہ یزید کون ہے اور یزیدیت کیا ہے۔ پھر مدینے والوں کو جب انویژن ہوئی ہے تو یزیدیت ایک اور درجے پر ایکسپوز ہوئی ہے، اور جب کعبۃ اللہ کو ڈیسیکریٹ کیا گیا ہے تب ایک اور درجے پر یزیدیت ایکسپوز ہوئی ہے۔ اس لیے شاعر نے بالکل ٹھیک کہا تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ امام حسین نے تو بے نقاب کر کے ایکسپوز کر کے رکھ دیا۔